أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. تو یہ یہود اور مشرکین کی طرف سے جو اعتراضات تھے نا، ایک ایسا دین ہے اس میں آئے دن مسائل تبدیل ہوتے رہتے ہیں. صبح کو اور حکم نازل ہوتے، رات کو اور ہے، اور محمد اپنے ساتھیوں کو نئے نئے باتیں مسائل بتا دیتے. صبح کچھ اور کہتے، شام کو کچھ اور کہتے ہیں. تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ احکام کی تبدیلی کا تعلق یہ لوگوں کے مزاج اور لوگوں کے احوال سے. جس انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کا کھانا کچھ اور ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اس کا کھانے کی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. جیسے چھوٹا بچہ بڑھ جاتا ہے، اس کے لباس میں تبدیلی آ جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس کے کھانے پینے میں تبدیلی آ جاتی ہے، رہن سہن میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو کیا یہ ماں باپ پاگل سے کر رہے کہ ماں باپ نادان ہے کہ نہیں؟ یہ تبدیلی اور تغیر یہ بچے کے ساتھ ہے. جب چھوٹا بچہ تو اس کو کہ میدا نازک تو دودھ پیتا تھا، پھر تھوڑا سا بڑا ہوگا میدا تو مضبوط ہوگا کہ حلوہ یہ چیزیں کھلا دی گئی اس کو، پھر رفتہ رفتہ کہ اب اس گوشت اور دیگر چیزیں کھانے لگے. جب چھوٹا بچہ تھا تو کہ چھوٹا سا کپڑا تھا، پھر تو سے بڑا ہو گیا تو کپڑا بڑا ہو گیا. جب جوانوں کے ضرب 5 میٹر کپڑا بن جاتا ہے. اب یہ لباس کی تبدیلی، کھانے پینے کی تبدیلی، ہر چیز یہ سب کیا ہے؟ بچے کے ساتھ. ماں باپ وہی ماں باپ، ان کو سب کچھ معلوم ہے. اب کوئی ماں باپ پہ اعتراض کرے یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے آپ بچے کو چھوٹے کپڑے بناتے تب بڑے بنا رہے ہو، پہلے ماں سکے کہ آپ اس کو دودھ پلاتی تب اس کو کھانا کھلا رہے ہو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ طرح صحیح ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے مریض کے اب ڈاکٹر جو دوائیاں تبدیل کر لیتا ہے، یہ نہیں کہ ڈاکٹر پاگل ہے یا ڈاکٹر کو حقیقت معلوم نہیں. دوائیوں کی تبدیلی، علاج معالجہ میں تبدیلی کا تعلق سے مرض کی نوعیت سے. جب مرض کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے تو کہیں دوائی کچھ اور ہوتی ہے. جب مرض تخفیف ہو جاتی تو کہ دوائی بھی ہلکی دی جاتی ہے. اب ڈاکٹر بار بار کہ دوائی بدلتا رہے، اس کا تعلق ہے مرض کی نوعیت سے. اس طرح احکامات میں تبدیلی، اس کا تعلق لوگوں کے احوال سے. شروع میں اسلام میں کچھ اور احکامات، بعدوں کو تبدیلی آ گئی. تو یہ آیت ان کے رد میں نازل ہوگا. تو پہلے نسخ کے اب تعریف سے، نسخ ینسخو لغت کہتے ہیں تبدیلی کو. الازالہ، ازالہ کرنا، تبدیل کرنا. نسخ ینسخ لغت ہم کہتے ہیں تبدیلی کرنے کو، ختم کرنے کو، ازالہ کرنے کو. اور اصطلاح شرع میں النسخ هو بیان انتہائی حکم شرعی، هو بیان انتہائی حکم شرعی فی حق صاحب شرع. النسخ هو بیان انتہائی حکم شرعی فی حق صاحب شرع. یہ نسخ کی تعریف. النسخ وہ بیان انتہائی حکم شرعی فی حق صاحب شرع. یعنی اللہ کے علم محیط میں نا جو حکم منتہی تھا، ختم ہونے والا، اس کا نام نسخ ہے. اب شروع میں احکامات نازل، اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ بس 10 دن تک حکم چلے گا. نہیں، اللہ کو معلوم تھا یہ حکم 1 مہینہ کے لیے، 1 سال کے لیے، اس کے بعد یہ حکم کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے بندوں کو نہیں بتایا، پھر اچانک حکم نافذ ہو گیا.
لیکن علم الہی میں جب اللہ تعالیٰ نے شروع میں احکامات نازل فرمائے اور لازم قرار دے، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ یہ حکم ایک محدود مدت تک کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، کب تک، ایک بندوں کو نہیں بتایا، لیکن اللہ کو معلوم یہ حکم کب تک ہے۔ اب سمجھ گئے؟ اس سے وہ بیان و انتہائی حکم شرعی فی حق صاحب شرع، صاحب شرع مراد اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ کے علم میں جو احکامات نازل، اللہ کو معلوم ہے یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا چند دن تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی کو، اور نبی نے کس کو بتایا؟ صحابہ کرام کو۔ رب العزت نے عام صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے، اور عام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا دے۔ سمجھ گئے؟ تو نسخ تبدیلی کے معنی تو اس طرح انتہا حکم شرعی فی حق صاحب شرع۔ اور نسخ یاد رکھنا صرف اوامر اور نواہی میں ہوتے ہیں، قصص و واقعات میں نہیں۔ دوسری بات یاد رکھو، نسخ صرف اوامر اور نواہی میں، احکامات میں کہ نسخ ہوئے، لیکن جو قصص ہے اور واقعات ہے ان میں تبدیلی نہیں آئی۔ پوری امت کے اجماع ہے، صرف اوامر اور نواہی، اوامر یعنی وہ کام کرنے کے، اور نواہی بچنے کے، ان میں نسخ ہو گئے، تبدیلی ہوئی۔ اس کی 3 صورتیں ہیں نسخ کی، کہ پہلی صورت کے لفظ اور معنی دونوں منسوخ۔ مفسرین بہت تاکہ میں خلاصہ پیش کراؤں کے سامنے، کہ پہلی صورت کے لفظ اور معنی دونوں کے منسوخ، لفظ بھی ختم ہو، معنی بھی ختم، حکم معنی حکم معنی، لفظ اور حکم دونوں منسوخ، لفظ بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ۔ اور دوسری صورت لفظ برقرار حکم منسوخ، لفظ برقرار حکم منسوخ۔ اور تیسری صورت اس کے برعکس ہے، حکم برقرار لفظ منسوخ، حکم برقرار لفظ منسوخ۔ جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فاجلدوا فرجوہم من اللہ واللہ حضیر، رجم کا ذکر ہے، منسوخ نہیں، لیکن تلاوت منسوخ ہے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما قال من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور بھی کئی احکام شرف بڑی بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، تفاسیر میں۔ تو ٹوٹل 3 صورتیں بنتی ہیں، پہلی صورت لفظ اور حکم دونوں منسوخ، اور دوسری صورت لفظ برقرار حکم منسوخ، اور تیسری صورت حکم منسوخ، لفظ منسوخ، حکم برقرار۔ اور چوتھی بات ہے کہ یاد رکھیں، نسخ نسخ الآیت بالآیہ، نسخ الآیت بالآیہ یعنی آیت کو حکم منسوخ کر لیتی، بحکم اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اور اس طرح کا احادیث بھی منسوخ ہے، یاد رکھنا، جیسے آیتوں میں حکم، احادیث بھی اس طریقے سے بہت سے احادیث کیا ہے؟ منسوخ ہے، بہت سے احادیث بھی منسوخ ہے۔ جیسے آیت میں کہ نسخ ہوا، یاد رکھنا، تو احادیث میں بھی اس طریقے سے کہتے ہیں حدیث منسوخ ہے، قابل عمل نہیں۔ تو حدیث میں یاد رکھنا، یا تو آیت کی وجہ سے حدیث منسوخ ہے، یا کہ حدیث کی وجہ سے حدیث منسوخ۔ آیت کا حکم ہے نا نسخ الآیت بالآیہ، اور حدیث میں نسخ الحدیث بالحدیث یا نسخ الحدیث بالآیہ۔
اجماع سے یاد رکھنا کوئی شرعی حکم منسوخ نہیں ہوتا ہے آیات یا حدیث. اجماع دلیل نسخ بن سکتا ہے. دلیل نسخ اجماع ناسخ نہیں ہے، دلیل نسخ ہے. جب ایک حکم ایسا ہے کہ حدیث ایک طرف ہے اور پوری امت اس کے خلاف عمل کر رہی ہے، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا بھائی اس اجماع امت کو اس حدیث منسوخ ہے. یہ کہا جائے گا اجماع امت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. اگر یہ حدیث منسوخ نہیں ہو تو امت کے خلاف کیوں عمل کر رہی؟ خیر تو ہے. تو اجماع امت یہ دلیل ناسخ ہے، لیکن اصل تو ناسخ یاد رکھو رب العزت ہے. اب احادیث منسوخ ہو بھی بحکم الہی، آیت منسوخ ہو بھی بحکم الہی. آپ پڑھیں گے احادیث میں بے شمار حدیث کہ حکم تھا ابھی نہیں. شروع میں زیادہ قبول پر پابندی تو حکم ختم ہو گیا. شروع میں کیا ہے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کرنا منع تھا، پھر اجازت مل کے رکھو. شروع کتے مارنے کے حکم تو مارو، پھر حکم منسوخ ہو گیا. سمجھ گئے؟ شروع میں حجابہ پردہ نہیں تھا خواتین کا، پھر حکم ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے پردہ نازل ہو گئے. ایسے بے شمار احکامات ہیں. تو آیات بھی منسوخ ہے اور احادیث بھی حکم ہے. وہ مختصر ہے کہ نسخ کی تعریف اور حکم اس کا یہ اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے. منسوخ چیز پر، منسوخ حکم پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے. منسوخ حدیث وغیرہ پر عمل کرنا جائز نہیں. المنسوخ کالمعدوم نہ ہونے کے برابر ہے. تو نسخ ایک بات ہے نسخ تعریف، اور دوسری بات مختصر نہ نسخ صرف قسم ہوتی ہے اوامر اور نواہی میں، اور تیسرے کے نسخ کے لفظ اور حکم دونوں کا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا، اور چوتھی کے نسخ جیسے قرآن کریم میں آیتوں میں ہوتے کہ احادیث بھی اس طریقے سے، اور پانچویں بات ہے کہ نسخ یہ منسوخ چیز پر عمل کرنا صحیح نہیں، منسوخ حکم پر. جب پتہ چل گیا کہ روایت یہ حدیث کیا ہے منسوخ ہے اور اس پر عمل نہیں. ما ننسخ من آیت، ما موصول شرطی یہاں پر، جو ہم حکم منسوخ کر لیتے ہیں من آیت کوئی آیت، اور نون سے ہے یا بلا دیتے، نسیان سے مشتق ہے. نسیان کہتے غفلت عن المعلوم کو، نسیہ ینسا بھول جانا، اور انسا ینسی بلانا باب افعال ہے. تو بلانا بھی نسخ نشانی. ما ننسخ من آیتن، جو ہم منسوخ کر لیتے ہیں، اور نون سے ہے یا اس کو بلا دیتے. نسیہ ینسا بھول جانا، اور انسا ینسی باب افعال سے بلانا. نعت بخیر منہا، یہ ماں موصول شرطی ہے، نعت یہ اس کا جواب ہے، جزا ہے. اصل کہ نعتی آخر میں یا گر گئے کس کی وجہ سے؟ جواب شرط کی وجہ سے. تو ماں شرطیہ شرط، اور نعت بخیر منہا یہ اس کی جزا ہے. ما ننسخ من آیتن، جو ہم منسوخ کرتے آیت، اور نون سے ہیں یا بلا دیتے. انسا یونسی بلانا، اور نسی ینسا مجرد سے بھول جانا. نعت بخیر منہا اس سے بہتر، اور مثل ہے اس سے اعلیٰ. اللہ کو معلوم ہے یہ حکم کب تک بندے کے حکم میں بندے کے حق میں مفید ہے. جب تک وہ حکم بندے کے حق میں مفید تھا حکم برقرار تھا. اب اس حکم سے بندے کے لیے پریشانی، اللہ تعالی حکم کیا کر دے؟ منسوخ. نعت بخیر مثل علم تعلم، کہ آپ جانتے ہیں استفہام تاکیدی ضرور جانتے ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ. باقی قدرت کی تعریف بتا چکا ہوں پہلے. علم تعلم یہ ما قبل عطف ہے،
کہ آپ جانتے نہیں ضرور خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ لہ ملک السماوات، بے شک اللہ ہی کے لیے ملکیت آسمان کی، خلقن بھی اسی کی اور ملکن میں، والارض وما لکم، اور نہیں تم، ایک خطاب عام یاد رکھو، وما لکم پہلے خطاب علم تعلم عام صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یا نفس انسان خطاب تھا، اور وما لکم یہ دیگر لوگوں کا خطاب ہے. وما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ ہے، اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر کوئی مددگار. یہ نافرمانوں کو ڈرانا دھمکانا ہے کہ جو نافرمانی کرے جب اللہ کے پکڑ میں آئے، اب کوئی دوست نہیں اس کو بچا سکے، کوئی نہیں. وما لکم یہ ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، اور یاد دلانے کے، یاد رکھنا اللہ کے سامنے کسی کا چلتا نہیں. جس کو اللہ تعالیٰ پکڑے اور اللہ کے گرفت میں آ جائے مواخذہ میں، نہ اس کو کوئی پیسہ چڑھا سکتا ہے، نہ کوئی بادشاہ چڑھا سکتے، کوئی چڑھانے والے نہیں. آگے کچھ آداب مسئلہ. ام تریدون کہ آپ لوگ چاہتے ہوں، استفہام انکاری، یہ کبھی نہیں چاہنا. ان تسألوا رسولکم کہ اپنے رسول سے سوال کرو، محمل سوال، فضول سوال، لا یعنی سوال. کما سئل موسیٰ جیسے پوچھا گیا کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل یا موسیٰ اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہۃ. یہ بنی اسرائیل یہ سوال کرتے کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا، کس سے بنا؟ جیسے ان کے لیے. یہ کوئی صحیح سوال تھا کہ یہ خطاب کس کو ہے؟ کہ عام طور تو اکثر مفسرین یہ کہ خطاب صحابہ کرام کو ہے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم. اگرچہ صحابہ کرام سے ایسے کوئی گستاخانہ سوال صادر نہیں ہوا تھا، انہوں نے کوئی بےہودہ سوال نہیں کیا تھا، چونکہ یہود بدبخت و بدنصیب تھے. تو مزید صرف تاکید کے طور پر اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخانہ اور بےہودہ سوال کبھی نہیں کرنا. ہاں آپ لوگوں کو ذاتی مسئلہ ہو، مسئلہ پیش آئے تو آپ سوال کر سکتے ہو، لیکن فضول اور لا یعنی اور وقت ضائع کرنے کے لیے اس سے سوال کرنا منع ہے. اس بنی اسرائیل کی عادت ہے، خام خواہ الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے. تو اکثر مفسرین فرماتے کہ ہم کہیں یہ سوال کس کو؟ صحابہ کرام کو خطاب ہے. تو ایسی صورت میں استفہام انکاری ہے کہ اپنے نبی سے کبھی فضول اور لا یعنی، محمل، سمجھ رہے ہو، اور غیر نفع بخش سوال کبھی نہیں کرنا. کما سئل موسیٰ من قبل. اور دوسرا قول ہے کہ خطاب یہود کو ہے. تو ایسی صورت میں کہ رسول سے دعوت مراد ہے، کہ یہود تو نہیں مانتے تھے نا. صاحب کرام کو یاد رکھو جب خطاب ہو تو کہیں پھر نبی اجابت مراد ہے، یعنی آپ مان چکے ہو. اور جب یہود کو خطاب ہو تو پھر کہیں نبی رسول سے مراد کون سا رسول ہے؟ دعوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے والے، یہود نہیں مانتے. اجابت کہتے ماننے کو اور دعوت کہتے دعوت دینے کو. تو ایسی صورت میں رسول سے مراد رسول ہے، دعوت مراد ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو دعوت دی، انہوں نے نہیں مانا اور صحابہ کرام نے مانا. تو رسول کی نسبت یاد رکھنا صحابہ کرام اور مسلمانوں کی طرف نسبت اجابت ہے، نسبت اجابت، ماننا، تسلیم کرنا. اور رسول کے یہود مرادوں پہ کہ ہیں نسبت دعوت مراد ہے کہ آپ دعوت دینے کے لیے کہ مبعوث ہوئے. اور تیسرا قول یہ بھی کہ خطاب کس کو ہے؟ مشرکین کو ہے. آخری دو اگرچہ امام راضی رحمہ اللہ نے اس قول کے اختیار دوسرے قول کو کہ تریدون سے مراد یہود ہے، کیونکہ یہ صورت کہ ہیں مدنی ہے. اور اب تک جو بات چل رہی کس کی؟ یہود کی. یا بنی اسرائیل سے لے کر اب تک جو احکامات چلے آ رہے سب میں خطاب کس کو ہے؟ یہود. تو یہاں بھی خطاب یہود کو ہے. یہ امام راضی رحمہ اللہ کی رائے ہے، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو.
تو ٹوٹل 3 اقوال، یہود کو خطاب ہے، یہ مشرکین کو خطاب ہے، لیکن اصح یہ کہیں گے خطاب صحابہ کرام کو. اب وہ امام راضی رحمہ اللہ کا اپنی ذاتی کیا رائے ہے. تو یاد رکھنا کہ صحابہ کرام کی طرف سے ایسے کوئی بیہودہ اور محمل اور لایانی کو سوال نہیں ہے آپ کے سامنے. ایسے بطور کے تاکید کہ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو تو فضول محمل سوال کبھی نہیں کرنا، جیسے بنی اسرائیل کی عادت تھی اپنے نبی کو پریشان کرنا، فضول سوال کرنا، لایانی محمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کیا ہے؟ لازمی. تو کسی صحابی کی طرف سے یاد رکھے ایسے کوئی گستاخی کی کیسے نوبت نہیں آئی، کسی کو محمل سوال نہیں کیے. تو ہمیشہ ہر آیت کے شان و نزول نہیں ہوتا ہے، تو اس کو خاص شان و نزول نہیں. ایسے اللہ نے کہیں ایک حکم تاکید نازل فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب مجلس کے کہیں ذکر کر دیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا ہو اور آپ سے کوئی چیز پوچھنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں ہم مجلس کے آداب کا لحاظ رکھیں، بیٹھنے میں بھی اور ساتھ ساتھ بولنے میں بھی اور سوال کرنے میں بھی. فضول یعنی کبھی سوال نہیں کرنا. ہاں گھر میں کوئی مسئلہ پیش آئی ہے، کوئی مسئلہ آپ برارہ سوال کر سکو، مسئلہ نہیں، لیکن فضول اور لایانی سوال نہیں. جیسے کہ بنی اسرائیل کی عادت تھی، خرافات محملات کہ سوال کرتے تھے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل هذا ومن يتبدل الكفر بالایمان. نبی سے غلط سوال کرنا اور نبی کی بے ادبی کرنا یاد رکھنا کفر ہے. آگے بتا رہے کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنا یہ کیا ہے؟ کفر. اسے ومن يتبدل الكفر بالایمان، ومن يتبدل يختار ومن يختار جو اختیار کرے کس کو؟ کفر کو، بالایمان ایمان کے مقابلے میں، یعنی ایمان دے کر کفر اختیار کر لے، یعنی ایسا عمل کر لے اور جس کو ایمان اس کو سلب ہو جائے. مقصد یہ تبدل یتبدل، یہاں باب تفاعل ہے لیکن مراد باب کے تفعیل ہے. تفاعل کے اندر یاد رکھنا لازم کا معنی پا جاتا ہے اور باب تفعیل متعدی ہے. تو یہ باب تفاعل لے کر کہ ہیں صیغت باب تفاعل کہیں لیکن کہ ہیں اصل مفہوم باب تفعیل کا ہے. ومن يتبدل الكفر اے ومن کہیں یبدل الكفر، باب تفاعل بمانے باب تفعیل کے اور تبدل بمانے کس کا؟ اختیار کا ہے. جو کفر اختیار کر لے ایمان کے بدلے میں، کیا مقصد؟ کہ ایسا عمل کر لیں، ایسی بات کہیں، ایسی حرکت کر لیں، سمجھ رہے ہیں، ایسا عقیدہ اپنائیں جیسے ایمان ختم ہو جائے. مقصد یہ چاہے اس کا تعلق نبی کے صحبت میں گستاخی سے ہو یا آپ کے بے ادبی سے ہو یا کسی بھی کے نوعیت کا عمل ہو. تو باب تفاعل بمانے باب تبدیل کے، یبدل ای یبدل، اور یہاں تبدیل بمانے اختیار کا ہے کہ جو کفر اختیار کر لیں ایمان کے بدلے میں باعوضی ہے. تو مراد اسے کہاں یہ ہے نا کہ ایسا عمل کر لیں، ایسی حرکتیں کر لیں اور ایسی بات کہیں سمجھ جس سے ایمان کہیں ختم ہو جائے. ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جو کفر اختیار کر لیں ایمان کے بدلے میں ایمان کو چھوڑ کر، فقد ضل سواء السبیل، بس وہ بھٹک کے سیدھے راستے سے. فقد ضل بھٹک گئے، دور ہو گیا، عن سواء السبیل. صفت کے کیا ہے؟ اضافت موصوف کی طرف، اصل کیا ہے؟ سبیل السوا. یہ صفت کے اضافت موصوف کی طرف، سبیل موصوف ہے اور سوا اس کی صفت ہے. جیسے کہ جامع مسجد، اصل کہ مسجد و جامع،
تو ترکیبی لحاظ سے مضاف مضاف الیہ ایک مفہوم کے حساب سے موصوف صفت ہے. یہ نحوی قاعدہ میں ہوتا رہتا ہے. جب صفت مقدم ہو جائے یاد رکھنا موصوف سے تو کہ مضاف مضاف الیہ بن جاتے ہیں. موصوف صفت میں مطابقت لازمی جبکہ صفت اپنی جگہ پر آ جائے. موصوف مقدم ہو اور صفت مؤخر پہ اعراب میں موافقت لازمی. لیکن جب صفت مقدم ہو جائے یاد رکھنا پھر اعراب سے استغنا ہے. پھر یہ اعراب آ کے اس کا مضاف مضاف الیہ کا یہ نحو کا قاعدہ ہے. عام طور پر اضافت لفظی اضافت معنی یہ جو موصوف صفت یاد رکھنا صفت مقدم ہو جائے اب اس میں اعراب موافقت لازمی اب اس کے مضاف الیہ کا اعراب آ جائے گا. تو ترکیبی لحاظ سے مضاف مضاف الیہ اور معنی کے حساب سے موصوف صفت سوا السبیل اصل کے سبیل السوا صفت کی اضافت موصوف کی طرف. ومن يتبدل الكفر ومن يبدل الكفر باب تفیل میں اور مراد سے اختیار ہے فقد ضل سواء السبیل. تو ایمان کو ختم کرنے کے لیے مختلف یہ تو انسان براہ راست کیا ہو جائے مرتد ہو جائے یا کلمہ کفر کہے تبھی ایمان سلب ہو جاتا ہے. اور کبھی اگرچہ زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن بات اس نے ایسی کہی حرکت اس نے ایسی کی کہ خود بخود ایمان ختم ہو جاتا ہے خود بخود. جسے کوئی گستاخانہ بات کہے انبیاء کے بارے میں رب العزت کے بارے میں دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں سمجھ رہے ہو اور تمام علماء کے بارے میں گستاخانہ بات یا ان کے شان میں گستاخی کر لے تب بھی ایمان کیا ہو جاتا ختم ہو جاتا. تو جیسے فعل سے یاد رکھنا بد زبانی سے ایمان ختم ہو سکتا ہے تو کہ بد عملی سے بھی ایمان ختم ہو سکتا ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کیا لو يُرَدُّونَكُمْ کہ تمہیں لوٹا دے من بعد ایمانکم تو ایمان کیا کفارن کافر بنا کر یہ یردک مفعول بنتا ہے. غزوہ احد کے موقع پر جو وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی تو یہود نے بعض صحابہ کرام سے کہا تھا کہ دیکھو اگر تمہارا مذہب صحیح ہوتا دین صحیح ہوتا تمہیں شکست نہیں ہوتی تو لہٰذا آپ لوگ اپنے دین چھوڑ کر ہمارا مذہب اختیار کریں. یہ آیت نازل ہو گئی. بہت یہود نے کہا احد کے بعد اگر آپ لوگوں کا مذہب صحیح ہوتا دین صحیح ہوتا شریعت صحیح ہوتی تو آپ لوگوں کو شکست نہیں ہوتی اتنے لوگ تمہارے شہید نہیں ہوتے زخمی نہیں ہوتے اور تمہارے نبی زخمی نہیں ہوتے. اس لیے انہوں نے خرافات اور فضول باتیں کہی تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ ودّ چاہتے ہیں کثیر بہت سے اہل کتاب یعنی یہود کیا لو یردونکم یعنی لو شرطی نہیں بیانی ہے جزا سے مستغنی ہے. عام طور پر کہ لو شرط کے رہتے ہیں کبھی تمنی کے معنی کبھی بیان کے لیے یعنی جزا سے مستغنی ہے. لو یردونکم یہ پوری جملہ پہ مفعول بنے کس کے لیے ودّ کے لیے چونکہ براہ راست فعل مفعول نہیں بنتا یاد رکھنا. آگے بھی چکے ہیں کوئی لو کو ہے کہ کوئی مصدری ہے بیانی ہے بتاویل ہے مصدر کر کے بتاویل اسم کر کے مفعول بنا ہے اس کو براہ راست کہ ہیں فعل مفعول نہیں بنتا ترکیبی لحاظ سے. تو یہاں لو یاد رکھیں یہ جزائی ہے شرطی نہیں ہے بیانی ہے مصدری ہے بتاویل مصدر کر کے ماقبل کے مفعول بنائے گا. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن کفار کافر کے جمع یہ یردو کو مفعول بنتا ہے کس وجہ سے حسدن حسد کی ترکیب یا تو مفعول لہو بنتا ہے کس کے لیے اجل الحسد یا ماقب سے حال بنتا ہے کیونکہ مصدر بھی حال بن سکتا ہے یا فعل معذوف کر کے مفعول مطلق بنتا ہے یحسدون حسدن مختلف ترکیب سے یہ حسدن
یا تو مفعول لہو ہے لاجل حسد، حسد کی وجہ سے، یا ماقبل سے حال ہے یردو سے، مصدر حال بن سکتا ہے جیسے صیغہ صفت اور فعل حال بن سکتا ہے، اور تیسری صورت ہے کہ مفعول مطلق بنے فعل معذوف کے لیے، یحسدون حسدا، حسد کرتے ہوئے من عند انفسہم، اپنے دلوں میں بہت حسد کرتے، بہت جلتے تھے، سمجھ رہے ہو؟ اور حسد اس کی تفصیل میں کل بتا چکا ہوں۔ حسد من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے واضح ہو گئے ان یہودی کر کے الحق و دین اسلام، ان کو 100% یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، آپ کا دین برحق ہے، لیکن صرف حسد اور ضد کو سے نہیں مانتے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کہ تمہیں لوٹا دیں بعد ایمان کے ایمان، کفارن کافر بنا کر، کہتے کہ تمہیں شکست ہو کہ ہمارا مذہب اختیار کر لو، تمہارا دین صحیح نہیں، حسدن، حسد کرتے ہوئے، من انفسہم، کے ہیں اپنے دلوں میں، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے واضح ہو گیا تو ان کے لیے حق، ان کو جانتے تھے کہ اسلام برحق ہے، فتح شکست ہوتی رہتی، اگر احد میں شکست ہوتی، بدر میں فتح ہو گئی تھی، مکہ میں فتح ہوئی تھے، اور کئی مقامات۔ فاعفو عنہ، فاعفو واصفحوا، خطاب صحابہ کرام کو۔ بعض روایت میں کہ جب انہوں نے یہ باتیں کہی تو صحابہ نے فرمایا کہ اب ان کی گردنیں مارنی چاہیے، یہ آیت نازل فرمایا درگزر کرو۔ بعض روایت میں یہ ہے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمہارا دین غلط ہے، یہ سے فلانا باتیں کہ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اگر اجازت دے دیں تو ان کے ساتھ کیا مقابلہ کریں، گردنیں ماریں بے ایمانوں کے، تو یہ آیت نازل کرنے واعفو، معاف کر لو، وصفحوا، درگزر کرو۔ عف اور صفح میں فرق ہے، عف کہتے ہیں ترک عقوبت المذنب، مجرم کو سزا کو معاف کرنا، عف اور صفح فرق بتا رہا ہوں۔ عف کہتے ہیں ترک عقوبت المذنب، مجرم کی سزا کو معاف کرنا، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ بس کیا کروں اگر بڑا جرم ہے بس معاف کر، یہ قدرت کے باوجود یاد رکھنا، قدرت کے باوجود سزا دینے پر قادر ہونے کے باوجود کیا کریں، معاف کریے۔ تو عفو کہتے ہیں عربی میں ترک عقوبت المذنب، مجرم اور گناہگار کی سزا کو معاف کرنا، عقوبت سزا، اگر الگ ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، موقع و محل سب کچھ اس کے باوجود معاف کر لیں۔ اور صف کہتے ہیں ترک تثریب، ملامت نہ کرنا، چھوڑو بس ملامت نہیں کرنا، ترک تثریب، لا تثریب علیکم اليوم، والتانیب، ملامت نہ کرے بس۔ تو صفحہ یاد رکھنا، یہ آپ سے اعلیٰ ہے، کبھی سر ہو جاتے انسان نا، ملامت کر رہے تھے بعد اس کو معاف کر دیتا ہے، کبھی سر ہو جاتا ہے، ملامت کر لیتا ہے یار آپ نے یہ کہ یہ کیوں نہیں کہ آخر کے چھوڑ یار بس کیا کر جاؤ، تو کبھی سر ہو جاتا ہے، یعنی تو آپ یہ سے یاد رکھیں عفو میں ملامت کرے اور پھر سزا نہ دے دے، یہ ہے عفو، اور سزا کے معاف کریں سب ملامت بھی نہ کرے اس کو، چھوڑ یار بس کیا کروں جاؤ، یہ کیا ہے صف ہے۔ تو صف یہ عفو سے بڑا ہے، کیونکہ عفو کے اندر یاد رکھنا ملامت کر لیتا ہے انسان، مجرم کو بتا دیتا اس کو، الزام اس کو ٹھہراتا آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، اور پھر کہ چھوڑ بس کیا کرو، اور صف کر کے ملامت بھی چھوڑ دے اس کو۔ ترک التثریب والتانیب، شیخ آلوسی لکھتے روح المانی میں، سرب یسرب، تثریب الزام لگانا، ملامت کرنا،
اس یوسف علیہ السلام بھائی سے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی الزام ہے، جاؤ بس معاف. تو صف کہتے ہیں کہ ترک کے ہیں تثریب و تانیب، اور یہ عفو کے ہیں سب سے عفو سے بڑھ کر ہے. وعفو علیہ صاحب کرام یاد رکھنا ضربت ہے. کئی کے مقامات انہوں نے کہے ہیں مشرکین کو زیر کیا تھا، یعنی یہود کو، تو اب نہیں کر سکتے تھے. فاعفو، معاف کر لو. ورنہ اصل جو یاد رکھنا عفو کا جو بالکل لغت میں عربی مٹھانا کہتا ہے، عفا یقبم نے مٹھانا. قص شوارب وعفو اللقا، اے وفر کے شوارب کے بارے میں داڑھی منچے بھی کیا کرنا ختم کرنا. تو اصل عفو کے معنی مٹھانے کے معنی میں آتا ہے. فاعفو، معاف کر لو. اصل عربی میں یاد رکھنا لفظ عفو کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ کی مٹانے کا آتا ہے. کہتے عفا اللہ عنہ، اللہ تو گناہ کیا کرے مٹا دے. تو عفو کا اصل جو ترجمہ ہے وہ مٹانے کا معنی میں آتا ہے. اسی سے عفو شوارب، منچے بالکل کیا کرنا ختم کرنا. معاف کر لو یہ عام ترجمہ یاد رکھنا. اصل جو عربی میں لغت میں اس کو معنی مٹانے کا آتا ہے. لوگ کہتے ہیں فلان عفا اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ سے گناہ کیا کرے مٹا دے ختم کرے. وصفحو، درگزر کرنا، درگزر. اور فرق دونوں بتا دیں. عفو سزا نہ دینا اور صف ملامت نہ کرنا، بس چھوڑو اس. حتی یاتی اللہ بامرہ، حتی یہاں غائب کے لیے انتہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے. اور جلاوطنی کا یا قتل کا چنانچہ ہی ہوا. جب حکم نازل ہوگا تو بنو قریظہ کے نوجوان قتل ہو گئے، ان کے بوڑھے اور بچے اور عورتیں قید ہو گئے، اور بنو نذیر کو جلاوطن کیے گئے. یہ حتی یاتی اللہ بامرہ. جب تک بنو نذیر کو جلاوطنی کو حکم نہیں آیا تھا اور بنو قریظہ کو کہ قتل کرنے کے، تو صحابہ کرام ان سے تعارض نہیں کرتے تھے. اسی سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت جہاد بالسیف سے منسوخ ہے. جہاد بالسیف سے منسوخ ہے. حتی یاتی اللہ یام، یا امر سے مراد یاد رکھنا بنو قریظہ کے قتل ہے اور بنو نذیر کی جلاوطنی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. آگے مسلمانوں کو دوسرے ادب، پہلے ادب ان کو بتا دینا نبی کی صحبت کے نا مجلس کے آداب و سوال کرنے کا. اب عبادات، وقیموا الصلاۃ، نماز قائم کر لو، وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم، اور جو آگے بڑھاتے ہو اپنے من خیر، کوئی بلائی خیر یاد رکھنا تمام اعمال صالحہ کو شامل ہے، چاہے اس کا تعلق فرائض سے ہو، چاہے اس کا تعلق واجبات سے ہو، سنن سے ہو، مستحبات سے ہو، کسی سے بھی ہو. تجدوہ عند اللہ، ماں شرطی ہے اور تجدو اس کے لیے جزائے، تو ضرور پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں، یعنی ضرور اس کا اجر ثواب تمہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ شکور ذات ہے، قدردان ذات ہے، بندے کو اعمال کو رائگان ضائع ہونے نہیں دیتے. وما تقدموا لانفسکم، اور جو تم آگے بڑھاتے ہو اپنے لیے یعنی اچھے عمل کرتے ہو، من خیر بلائی، تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں. اصل کہ ان اللہ بصیر بما تعملون، جار مجرور متعلق مقدم ہے تاکید کے لیے، یعنی تمہارا کوئی عمل اللہ سے کہیں چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی مخفی نہیں ہے. وما تقدموا من انفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر. وقالوا،
اب آگے یہود و نصارہ کے ایک اور بڑکی مارنا. تو یہود کہتے تھے صرف ہم جنت چلے جائیں گے، اور عیسائی کہتے صرف ہم جنت چلے. وقالوا، اور سب کہنے لگے اہل کتاب یہود نصارہ کا، لا يدخل جنت الا من كان هودا او نصارى. اصل میں تھا نا قال یہود لا يدخل جنت الا من كان هودا وقالت النصارى لا يدخل جنت الا من كان نصارى. اصل میں یہ جو مقصد میں دونوں کے ہیں ایک ہی دعویٰ میں ایک صیغہ کا ذکر کر دے. تو اصل میں یہ تھا کہ یہود کہتے صرف یہودی جائیں گے اور عیسائی کہتے صرف عیسائی جائیں گے. تو اصل جملہ یہ ہے کہ قالت الیہود لن يدخل جنت الا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل جنت الا من كان نصارى. بس تو عیسائی کہتے صرف ہم جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اور یہودی کہتے صرف ہم جائیں گے. کیونکہ دعویٰ میں دونوں متفق تھے نا، تو دونوں کے ایک صیغہ کے ساتھ ذکر کر دے. وقالوا لن يدخل جنت الا من كان هودا او نصارى. اور یہودی صرف کہتے ہم جائیں گے، عیسائی بھی نہیں جائیں گے. مسلمان تو اپنی جگہ، عیسائی بھی نہیں جائیں گے. اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف ہم جائیں گے، تم تو سیدھے جہنم جاؤ گے. کیونکہ دعویٰ دونوں گروہوں کے ایک ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک صیغے کے ساتھ ذکر کر دیا. اصل میں دعویٰ الفاظ رہ گئے، یہود کہتے صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، اور عیسائی کے صرف کہ عیسائی جائیں گے. تلک امانیہم، یہ تلک یاد رکھنا، یہ ماخذ کی طرف اشارہ ہے. یہ پوری بات ایک کلمہ کے معنی میں. اب کلمہ مونس ہے تو کیا ہے، اس میں اشارہ مونس کا لائق ہے. اور اصل تلک مشارہ یاد رکھے، یہ پوری بات ہے. وقالوا لا يدخل جنت الا من كان هودا او نصارى. یہ پورے جملے کو کیا ہے کلمہ کے معنی کر کے تو آگے اس میں اشارہ مونس کا لائق ہے. تلک امانیہم، یہ صرف ان کے آرزو تمنا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف آرزو تمنا بس. جس کو اردو میں کہتے خوش فہمی اور خود فریبی، اپنے خودوں کا. شیخ چلی کے پلاؤ بس خواب دیکھ رہے تھے. تلک امانیہم، صرف ان کے بس کیا ہے دلی آرزو تمنا، حقیقت کچھ بھی نہیں. وہاں کے پر چلے گئے، پھر جنت جاؤ گے یا جہنم جاؤ گے. جیسے زمانہ حال کے بدعتی کے صرف عاشقان ہم، صرف ہم بس. ہر باطل اور بے ایمان یاد رکھنا اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے. روافظ کے تو صرف ہم ہیں، ہمارے لیے کوئی ہے نہیں، ہم تو اہل بیت ہیں، جنت صرف ہمارے لیے. مفاتیح الجنان ان کی کتاب پڑھی. غیر مقلد کہتے کہ دیکھو آپ لوگ کیا ہے، اصل تو ہم ہیں، صرف ہم. اور مبتدین کہتے کہ اوہو اصل تو عاشق رسول ہو، اولیاء کرام کو ماننے والا اصل تو ہم ہیں، تم کس شمار میں. یہ تو یہود و عیسائی بھی کہا کرتے تھے. یہودی کے صرف جنت میں ہم جائیں گے، ہمارے علاقے عیسائی نہیں جائیں گے، مسلمان تو اپنی جگہ. اور عیسائی کہتے تم کس شمار میں، اصل تو ہم ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تل کا صرف ان کے آرزو تمنا ہے. قل آ فرماؤ ہاتھو برہانکم، یا کوئی دلیل ان کنتم صادقین، پہ دعویٰ میں سچے. کون سا دعویٰ؟ لن يدخل جنت الا من كان هودا او نصارى، یہ ان کا دعویٰ تھا. کوئی دلیل لاؤ، بس تمہارا کون سا عمل صحیح ہے. ایک پاکستان نہیں ہے، کسی کو بڑی رقم دے تو جس پلاٹ پہ قبضہ کرو مرضی تمہاری. یا ایک احمقوں کو دنیا، یہ ہیرونچیوں کو جنت ہے، یہ نہیں ہے. کوئی دلیل ہے؟ دلیل کیا؟ تمہارا عقیدہ صحیح ہے، تمہارے اعمال صحیح ہے، تمہارے اخلاق صحیح ہے. وہ کون سا عمل تمہیں تیرے اندر پا جائے جس کو تو جنت چلے؟ کوئی عمل تو دکھاؤ اپنا. یہاں برہان سے مراد یاد رکھنا صحیح عقیدہ اور اعمال صالحین، اور دونوں سے وہ عاری و خالی تھے. انبیاء کو شہید کرنا، سمجھ رہے ہو، ان کے شان میں گستاخی کرنا، نہ ماننا، اور پھر بھی کہ جنت تھی. قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. کوئی دلیل تو بتا دو.
کوئی علامت اپنی بتا دو، کوئی عمل اپنا دکھا دو، کوئی خوبی اپنی بتا دو. کون سی خوبی تیرے اندر کہ جس خوبی کی بنا پر آپ جنت کے مستحق ہو جاؤ؟ کوئی تو بتا دو. کیا چیز ہے؟ کیا تمہارا عقیدہ صحیح ہے؟ کیا تمہارے اعمال اچھے ہیں؟ کیونکہ جنت جانے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: ایمان، اخلاص، اتباع سنت. یہ تینوں سے تمہاری ہو خالی ہو. تینوں سے نہ تمہارے ایمان ہے، نہ تمہارے اعمال میں اخلاص ہے، اور نہ تمہارے کیا ہے طریقہ کار میں اتباع سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تو اپنے نبی حضرت موسیٰ کو بھی نہیں مانتے، بدبخت. حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے. جنت جانے کے لیے یہ 3 چیزیں: عقیدہ بھی صحیح ہو، اور نیت میں اخلاص بھی ہو، اور اعمال میں اتباع سنت ہو. عقیدہ میں توحید، رسالت، نیت میں اخلاص، عمل میں اتباع سنت. کیونکہ عقیدہ یاد رکھنا، صحیح العقیدہ یہ رکن ہے، یہ رکن ہے اعمال قبول کے لیے، اور اخلاص اتباع سنت شرط ہے. جیسے نماز کے ارکان ہیں، ہر چیز کے رکن ہیں، تو اعمال کے قبول ہونے کے لیے رکن اعظم کیا چیز ہے؟ عقیدہ. اور شرط ہے کیا چیز؟ اخلاص، اتباع سنت. ان تینوں میں سے کون سی شرط پائی جاتی ہے؟ عقیدہ تمہارا خراب ہے، نیت میں تمہاری فطور ہے، ریاکاری دکھلا ہوا، عمل میں تمہاری بغاوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے نبی کے احکامات کو پس پوش ڈالے، شریعت کو کس منہ سے جنت کے دعویٰ کر رہے؟ قل ہاتھو برہانکم. یہ ان کو چیلنج ہے، کیا دلیل ہے نہیں، صرف زبانی دعویٰ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں بلا جی ہاں. من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو سپرد خدا کر لے. اسلم یسلم، اپنے آپ کو مکمل حوالہ کرنا. وجہ بول کر یاد رکھنا، جز بول کر پورا بدن مراد ہے. جز بول کر پورا بدن، پوری ذات مراد ہے. لفظی ترجمہ جو اپنا چہرہ اللہ کے حوالہ کرے، مقصد جو مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کرے. اور یہاں یاد رکھنا اسلام سے مراد کیا ہے؟ پیروی ہے، اتباع. وجہہ جز بول کر مراد کل ہے، چہرہ بول کر پوری ذات انسان کے کیا مراد ہے؟ پورا بدن مراد ہے. اور مراد اسے یاد رکھنا عقیدہ کا صحیح ہونا ہے، اور نیت کی بھی صحیح ہونا ہے، اور اتباع نبی بھی ہو. وہو محسن، واو حالیہ. یہاں یاد رکھنا محسن ایک ترجمہ ہے موحد، اور دوسرا ترجمہ محسن بمانے مخلص. مخلص. اور تیسرا ترجمہ کیا ہے؟ محسن، نیک عمل کرنے والا. اصل محسن بمانے موحد، وہ محسن اے موحد. اور دوسرا ترجمہ محسن وہ مخلص. اور تیسرا ترجمہ عمل صالح کرنے والا، اچھے عمل کرنے والا. تو تینوں صحیح ہے. موحد میں ایمان آ گیا، مخلص میں نیت آ گئی، اور محسن میں اتباع سنت آ گیا نیک عمل میں. تو عقیدہ بھی صحیح ہو، اور نیت میں اخلاص بھی ہو، اور عمل میں پیروی ہو، اتباع ہو. جب یہ تینوں چیزیں پائی جائے اب فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اب اس کے لیے اجر ثواب ہوگا. زبانی دعویٰ سے کام نہیں چلے گا. جو اپنے آپ کو سپرد خدا کرے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کریں، وہ محسن اے وہ موحد. عقیدہ میں توحید ہو، رسالت اس میں آ گئی. وہ محسن مخلص، نیت میں اخلاص ہو. وہ محسن
عمل صالح کرنے والا ہو، اتباع، جب یہ تینوں چیزیں پائی جائی فلہو اجرہ عند ربہم لا خوف علیہم. پہلے ضمیر لائی گئی مفرد کو لفظ کے اعتبار کرتے من کے، اور آگے علیہم ضمیر جمع کے لائی گئی معنی کے اعتبار کرتے ہوئے. من لفظاً مفرد معنی جمع ہے. لا خوف علیہم، ان پر خوف طاری ولا هم یحزنون، غمگین ہوں گے. باقی خوف ہو کیا ہیں، حزن میں فرق پہلے بتا چکا ہوں. آثر سنن لے لی یا نہیں؟ ہاں لے لو، کل انشاءاللہ جمعرات ہے نا. تو کبھی سیاست سے پڑھے سال کا آخر ہے، نہ میرے اوپر بوجھو ہو نہ آپ پر. کوشش کرو اپنی ذاتی کتاب لے لو کتب خانے سے. حدیث کتاب ہمیشہ آپ کے پاس رہے، کام آئے گی ہمیشہ کے لیے. 200-250 تو کہا جاتی ہے تقریباً. جو ساتھی ہے 2-3 مل کر ایک کتاب خریدے بس. اگر شوق نہیں بس 3-4 مل کر کتاب خریدے. ابھی تو آپ گھر سے آئے، جیب تھوڑی سی کیا ہے گھر میں. لیکن جو راشی طلبہ کوشش کر کے دفتر والوں کو بتا دے کتاب لے لے، اگر نہیں تو آپ اپنی کتاب لے لیں. میں کل انشاءاللہ بتا رہا ہوں، شروع کروں گا انشاءاللہ. آپ کے پاس کتاب ہو یا نہ ہو. کتاب الآثار، آثار سنن، آثار سنن، کتاب الآثار امام محمد کی آثار سنن. یہاں کسی کے پاس ہے بھی؟ راخالی گھوڑے رائب دیش. ہاں یہ کتاب آثار سنن، اتنی بڑی نہیں، چھوٹی سی نا. چنگ کے تھوڑے چنگ سے کتنے ہیں؟ 250 نا. ہاں 250 کے آگے. ایک کتاب اتنے 250 کی مل جاتی ہے. تو آج لینا، کل انشاءاللہ میں کہ پڑھوں گا. اس میں یاد رکھا یہ وہی احکامات ہے سب، کوئی فضائل کی حدیث نہیں ہے. کتاب طہارت، کتاب صلاۃ، جو احادیث آپ نے ہدایت میں پڑھے وہی کتاب شکل میں آ جائیں کتاب کے اندر. جیسے ریاض الصالحین تو فضائل ہے یا مسائل ہے. کتاب طہارت ہے، کتاب الصلاۃ وہ بھی باب الوتر تک، آگے نہیں ہے. نصاب ہے نا اس کا، کتاب باب الوتر تک، وتر شامل نہیں ہے، وتر تک.